بغیر اجازت اگر جلسہ ہوگا تو 3 سال کی قید ہوگی. ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں جو ہے وہ چکر چلایا. زرداری صاحب جو ہے وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا جائے. اب میاں نواز شریف صاحب کا یہ پتہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. اور سینٹ میں ایک دن پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پہ جو ساری چیزیں جو ان کے گلے پڑیں گی. آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے حکومت نے سارے حربے آزما لے ہیں، سارے پتے اس طرح رکھ کے پھینکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پتہ تو کارگر ثابت ہوگا. سب سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی والے معاملے کو لکھے جس پہ الٹا ان پہ لان تان ہوئی کہ اس پہ کہا گیا جی دیکھیں جی کہ اس کے بارے میں تو کالم چھپا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا اب جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کوئی کیوں نہیں سن رہا. تو انٹرنیشنل میڈیا جس شخص کے ساتھ سٹیج نہ شیئر کرنے پہ عمران خان پہ تنقید کر رہا تھا، وہ رشدی کے ساتھ اگر سٹیج شیئر نہیں کیا تھا تو اس نے مسلم امہ کے دل چھوئے تھے. تو اس وجہ سے آپ نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی، آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں کہ کیا اس پہ تنقید تھی، اور آپ بغلے بجانا شروع ہو گئے اور ڈھول بجانے شروع کر دیے. دیکھیے بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ تنقید کریں، کچھ اور بہت سی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کے پہلوؤں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس پہلو میں جا کے وہ تنقید کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آج قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور سینٹ میں ایک دن پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پہ جو ساری چیزیں جو ان کے گلے پڑیں گی. ادھر ایک سیکرٹ مشن ہے جس کے اوپر میاں محمد نواز شریف صاحب گامزن ہیں. وہ سیکرٹ مشن یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ادارے کے بغیر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جائے، ادارے کو اس میں انوالو نہ کیا جائے. ماضی میں جتنے اتحاد ہوئے اس میں ادارہ کہیں نہ کہیں انوالو تھا، اور اب کی بار میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں، یعنی 35 سال کی سیاست کر لی، 3 بار کے وزیر اعظم رہ گئے، وزیر اعلیٰ رہ گئے، اب جا کے یہ سمجھ آئی کہ خود جا کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقات کر لینی چاہیے. یہ کسی کے وائے آنے سے پریشانی ہوتی ہے. ہاں، کسی کے وائے آنے سے حکومت مل جائے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، کسی کے وائے سے جو ہے وہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، آپ کے بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں، آپ کے سمدھی جو ہے وہ ڈیپٹی وزیر اعظم بن جائیں، آپ کے قریبی رفقا جو ہے وہ مسند اقتدار پہ بیٹھ جائیں، وہ کیبنٹ کا حصہ بن جائیں، وہ آپ کو قابل قبول ہے. لیکن اب آپ کو آگے یہ سمجھ میں آیا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہاں پہ تو کچھ نہیں بنی تو واپس چلتے ہیں، جا کے علاج کے نام کے اوپر وہیں پہ سکونت پذیر ہوتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ایک ٹیسٹر مارنے کی کوشش کی گئی ہے جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 3 بار ملاقات کی 1-on-1 میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ پھر انہی کی گائیڈ لائن کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کی بھی باتیں سنی ہیں. ماضی کے جو دل کے پھپھولے ہیں وہ جلے ہوئے جو تھے اس پہ نمک پاشی کرنے کی بجائے مرہم رکھنے کی ان کی طرف سے کوشش کی گئی ہے. لیکن وہ مرہم رکھ رہے ہیں تو دوسری طرف سے نمک پاشی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں رہنما جنہیں لا علم رکھا گیا ہے اس پورے معاملے سے، جس میں مین ٹیئر لیڈرشپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود تھی، لیکن جب ان کے اوپر یہ عقدہ کھلا ہے کہ یہ تو بات چیت ہو رہی ہے ان سے، تو میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب حفظ ما تقدم میاں شہباز شریف صاحب کو بھی بتاتے ہیں ساری چیزیں، لیکن میاں شہباز شریف صاحب سے وہ ہدایت نہیں لیتے ان سے بات کرنے کی، وہ ہدایت لے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے. اب میاں نواز شریف صاحب کا یہ پتہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. دوسرا، آج قومی اسمبلی میں نور عالم خان صاحب کے جن کو لے کے جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی تھی کہ اگر تو قانون سازی جو ہوگی ہماری منشا کے مطابق ہوگی تو حمایت کریں گے، بصورت دیگر اس سے انکار کریں گے. لیکن نور عالم خان صاحب سے ذرا پوچھ بھی تو لیا جائے نا، ان سے ذرا باز پرس بھی تو کر لیں کہ کس کی منشا کے اوپر یا کس کے پش کرنے کے اوپر وہ یہ قراردادیں لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے جو آج ایک قرارداد پیش کی سو موٹو کے اوپر، انہوں نے کہا جی 9 ججز ہونے چاہیے، 9 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ سو موٹو لینا ہے یا نہیں لینا، یعنی توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. 9 ججز کیوں؟ 8 ججز اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہیں کیونکہ مخصوص نشستوں میں فیصلہ انہوں نے دیا تھا، اس لیے 1 جج کا مزید اضافہ کریں. جی نہ ایسے نہ کریں، 1 جج کا مزید اضافہ کریں، 9 جج جو ہے وہ فیصلہ کریں. یعنی بات 1 پہ بھی نہیں، 3 پہ بھی نہیں، 5 پہ بھی نہیں، 7 پہ بھی نہیں، سیدھی 9 پہ لے گئے. 9 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ چیز جو ہے اب اس وقت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے توہین عدالت وجنی ہے، کیونکہ توہین عدالت میں جب آپ نے 8 ججز کی بات کو نہیں مانا تھا، کیونکہ فل کورٹ تھا اور فل کورٹ میں 8 ججز والی بات ہے، مخصوص نشستیں نہیں دیں، تو اس پہ سو موٹو کا اختیار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، توہین عدالت کا اختیار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو توہین عدالت کی کارروائی انہوں نے کہا ہے 9 اگر جج کہیں گے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. یعنی اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی اختراع نکالتے رہے، جس مرضی طریقے سے قانون کو چلانے کی باتیں کرتے رہے. پارلیمان کے جو
قراردادیں ہیں اس کو امپوز کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی اس عقل کے اوپر، آپ کی اس سوچ کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر انسان سوچتا ہے کہ ان کی عقل پہ میں کیوں ماتم کروں، میں کیوں اپنے وقت کا ضیاع کروں ان کے اوپر. یعنی یہ آپ کی سوچ ہے. دوسری طرف آج قرارداد پیش ہوئی جی 23 ججز ہونے چاہیے سپریم کورٹ کے اندر. اب اسی طرح کی ایک قرارداد سینیٹر عبد القادر نے سینٹ کے اندر کل پیش کی تھی. انہوں نے بھی 23 ججز کا ڈھونگ جو ہے رچایا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک یعنی چیف جسٹس کے علاوہ 20 ججز ہونے چاہیے، یعنی مجموعی طور پہ وہ 21 بنتے ہیں. اب وہ بات اس میں 6 ججز کے بڑھانے کی کر رہے تھے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ 17 تو ابھی ہیں، تو 6 بڑھائیں گے تو وہ 23 تک جائیں گے. 6 بڑھا کے 23 کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر آپ بشمول چیف جسٹس 21 ججز کی بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو قراردادیں خود لے کے آ رہے ہیں، بل پیش کر رہے ہیں، انہیں خود نہیں معلوم پڑ رہا کہ کیا کرنا ہے. دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب وہ جو ہے انہوں نے بل پیش کیا جی کہ بغیر اجازت اگر جلسہ ہوگا تو 3 سال کی قید ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ 10 سال کی بھی قید ہو سکتی. یعنی آپ نے پارلیمان پہ، آپ نے سپریم کورٹ پہ، آپ نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر جو لان تان کی سپریم کورٹ کے اوپر، آپ خود جو ہے سارا کچھ کرتے رہے. آپ کو اجازت تھی نہیں تھی، آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، لیکن آپ نے جلسے کیے. اب اگر دوسرے کو جلسے کی اجازت ہے، عین موقع کے اوپر آپ اس اجازت کو واپس لے لیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان غصے میں اور ہمیں تو ہر صورت کے اندر جلسہ کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ 3 سال اور 10 سال قید کا ڈراؤنا خواب جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کی تعبیر بڑی بری ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی حربہ آزمانا ہے تو آزما لیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. وہ بھی جگر آزمانے کو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج میں نے دیکھا ہے عمر ایوب صاحب جب عدالت سے باہر نکلے ہیں تو ایک خاتون باہر تھیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم تباہ و برباد ہو گئے، تم لوگوں سے کچھ نہیں ہو رہا اس کی رہائی کے لیے، تم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے اس کے لیے. یعنی کارکنان جو ہیں وہ اس وقت غصے کے اندر موجود ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی قراردادیں لانے سے ان کے اوپر بھی پریشر بلڈ ہو سکتا ہے. دیکھیے کہ آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن آج قومی اسمبلی میں جو اختر مینگل صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد انہوں نے طویل ایک اعلامیہ جاری کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے، ہمیں غدار کا لقب دیا جاتا ہے، ہمیں مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تمام لوگوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن کوئی بھی بولنا نہیں چاہتا، اور جب ہمیں بولنے نہیں دیا جائے گا، ہمیں اپنے لوگوں کے حقوق کی نمائندگی نہیں کرنے دی جائے گی، تو پھر یہاں پہ رہنے کا کیا فائدہ. اور انہوں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دیا ہے تو معلوم یہ پڑا ہے، قومی اسمبلی کے ذرائع بتاتے ہیں کہ استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ استعفیٰ اگر قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے. اختر مینگل صاحب ایک لمبے عرصے تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قریبی بھی سمجھے جاتے رہے. این پی کی قربتیں ان کے ساتھ موجود رہی ہیں، اور جب پرانی قربتوں والوں کے استعفے قبول کیے جائیں گے تو وہ ایک پریشر بلڈ ہوگا اور اس پہ باتیں پھر سننے کو ملیں گی. تو اس وجہ سے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور منطق کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں. اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب امید ہے کہ انہیں اگلا ٹاسک جو ہے وہ اختر مینگل صاحب سے بات چیت کرنے کا ملے گا، اور اسی تناظر کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف تک بھی ہاتھ بڑھائیں گے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس موقع پہ ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو لیتے ہوئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نہیں مانی اس پہ. جب وہ نہیں مانی تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں جو ہے وہ چکر چلایا، اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں تک وہ روابط بڑھائے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس کا فائدہ نہ اٹھا جائے. اب دیکھیے کہ کون کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے اور کس حد تک اس کے لیے وہ فائدہ سود مند رہتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.